السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے کہا ہو کہ میری دعا تہجد کی قبول نہیں ہوئی۔ وقت لگ سکتا ہے، لیکن اگر پابندی سے تہجد پڑھتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا سنی ہی نہیں، اس لیے آپ تہجد کی نماز ادا کر پا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کے لیے اللہ آپ کو خود چنتا ہے، جس کے لیے اللہ کا بلاوا آتا ہے ان کے من پسند بندوں کے لیے، اور جس کے اللہ تعالیٰ خود آتے ہیں پہلے آسمان پر، تو بھلا کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی تہجد کی دعاؤں کو رد کر دیں؟ جب امید رب سے ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ ثنا کہتی ہیں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ پاک سب کو بہت ساری خوشیاں دی، سب سے راضی ہو، مجھ سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنی تہجد میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو درود ابراہیم اور تہجد کی نماز ادا کرنے سے میری دعا کو اللہ نے قبول کیا، وہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں۔ ہمارے گاؤں میں ایک شادی تھی، ہم سب گئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر میری کسی سے ملاقات ہوئی، میری ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بولا مجھے پسند کرتے ہیں اور رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے بولا ٹھیک ہے، آپ رشتہ لے کر آ جائیں، لیکن اگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا تو میں انہی کی بات مانوں گی۔ وہ نیکسٹ سیٹرڈے ہمارے گھر آئے۔ ان کی امی نے میری امی سے کہا کہ میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ میرے بابا کھلی سوچ کے تھے، پر وہ لوگ اتنے زیادہ اوپن مائنڈڈ نہیں تھے، وہ لوگ ایک دم اپوزٹ تھے ہم لوگوں سے۔ اب ایسا ہوا، میرے پاپا نے اور بڑی بہن نے منع کر دیا اور بہانہ کر دیا کہ ہم لوگ ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، ابھی اس کی پڑھائی چل رہی ہے، اور یہ بھی بولا کہ آپ کے بیٹے کی اچھی جاب نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے انہیں انکار کر دیا۔ گھر جا کر انہوں نے مجھ سے انسٹاگرام پر میسج کیا کہ یہ کون سی بات ہوتی ہے، جس طرح سے آپ کے ابو نے بات کی، انہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میری جاب اچھی نہیں ہے، جبکہ آپ کے ابو کو یہ بات میں نے بیان کی کہ MBA کمپلیٹ ہونے کے بعد میری آؤٹ آف کنٹری جاب لگ جائے گی۔ اس کے بعد بھی آپ کے ابو نے منع کر دیا۔ میں نے بولا، میں نے اپنی امی کو سمجھایا تھا کہ امی وہ لڑکا مجھے بہت پسند کرتا ہے، میں بھی پسند کرتی ہوں، آپ لوگ پلیز انہیں منع نہ کریں، لیکن میری امی نے سنی نہیں۔ خیر، میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں کہہ دیا کہ میں آپ سے اب بات نہیں کر سکتی، کیونکہ میری امی ابو راضی نہیں تھے۔ اس کے بعد میری ان سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، میں اپنی لائف میں بزی ہو گئی تھی، لیکن ہر روز کم سے کم ایک دو بار ان کا خیال ضرور آتا تھا۔ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے دل سے اسے نکال دے، اگر میرے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ تہجد کی نماز کی پابند ہو گئی تھی اور دن میں 313 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اللہ سے دعا کرتی تھی اپنی رضا میں راضی کر لے میرا دل۔ رات کو جب سونے چلتی تھی اس وقت بہت یاد آتی تھی ان کی میرے دل میں۔ ایک یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں مجھے وہ غلط نہ سمجھے، کیونکہ میں نے ان سے بات کرنے کا منع کر دیا تھا۔ اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ پلیز وہ مجھے غلط نہ سمجھے، اپنی نظروں سے مجھے نہ گرائیں، پر میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی تھی، وہ جہاں بھی ہو خوش ہو، اور اللہ سے دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ کہیں نہ کہیں کہ ان کی اچھی جاب لگوا دے، پھر میرے ابو مان جائیں۔ اس طرح 2 سال ہو گئے، میری سٹڈیز اب کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میری امی نے کچھ لیڈیز کو کہ اچھے رشتے بتائے میرے لیے، گھر والے رشتے دیکھ رہے تھے میرے۔ دن ایسا ہوا
کہ میں رات میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی، میرے فون پر ایک اننون نمبر سے کال آیا۔ پہلے میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے سوچا پتہ نہیں کون ہے، اتنی رات کو کال کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ادھر سے آواز آئی، انہوں نے میرا نام لیا، میں ان کی آواز پہچان گئی، میں ڈر گئی، میں نے کال کٹ کر دیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میری امی نہ آ جائے، کہیں پھر وہ مجھ پر ناراض ہوں گی۔ میرے من میں ہزار سوال تھے کہ آخر ان کی کال کیوں آئی، میں ابھی انہیں یاد تھی وغیرہ۔ میں نے اپنی تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ کے آگے بہت روئی۔ میں نے اس دن کال کو تو کٹ کر دیا تھا، لیکن ان کی آواز بار بار میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان کی کال کی وجہ سے مانو ساری یادیں آنکھوں کے سامنے واپس آ گئی تھیں۔ بہت تکلیف ہو رہی تھی، دل میں ریگریٹ بھی تھی، کاش میں نے ایک بار بات کر لی ہوتی۔ لیکن دوسرے دن جب میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی تو رات کے کچھ 2 بج رہے تھے، پھر سے کال آئی، انہی کے نمبر تھا، میں نے ریسیو کیا۔ پھر ادھر سے آواز آئی، کیا ہوا؟ آواز پہچان نہیں پا رہی میری، بھول گئی کیا مجھے؟ میں نے بولا آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں، ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو۔ انہوں نے بولا میں آپ کے لیے محنت کر رہا تھا اور اب میری اچھی جاب لگ گئی ہے الحمدللہ، ابراڈ میں بہت ہی اچھی پوسٹ پر۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے ابو سے بات کرنا چاہتا ہوں ہم دونوں کے نکاح کے لیے۔ میں رونے لگ گئی تھی کال پر۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں نے آپ کے لیے دعا نہ کی ہو۔ ہر روز میرا دل تڑپتا تھا اللہ کے آگے۔ تو انہوں نے ادھر سے بولا دیکھو اللہ نے آپ کی دعا سن لی الحمدللہ سے، اتنی اچھی جاب کا آفر آیا ہے، اب آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا ابراڈ۔ اس کے بعد وہ میرے گھر آئے، شاید سنڈے تھا اس دن۔ میرے ابو امی بہت امپریس تھے ان سے کہ انہوں نے میرے لیے اتنی محنت کی اور آج اس پوسٹ پر ہے، میرے لیے اتنی محنت کی اور آج اس پوسٹ پر ہے۔ ابو میں بولا ٹھیک ہے کسی دن آ کر نکاح کی ڈیٹ رکھ لیں اور ہم لوگ تیار ہیں اس رشتے کے لیے۔ میں نے شکرانے کی نماز ادا کی فوراً جا کر۔ ایک دن رات میں نے امی ابو کو باتیں کرتے سنا روم میں کہ اس لڑکے کے پاک صاف سچی محبت تھی میری بیٹی کے لیے، اس نے محنت کی اور آج دوبارہ قابل بن کر آیا تھا میری بیٹی کے لیے۔ میں نے یہ بات ہی کال پر بتائی تو انہوں نے بولا کہ ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں نے تمہیں اللہ سے تہجد میں نماز میں نہ مانگا ہو۔ کچھ منتھ بعد بہت ہی سمپل طریقے سے ہمارا نکاح ہو گیا اور اب میں ابراڈ آ گئی ہوں ان کے ساتھ، وہیں سے آپ کو یہ میریکل اسٹوری لکھ کر سینڈ کر رہی ہوں۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو بھی میری یہ اسٹوری سن رہا ہے اس وقت، اللہ ان کا نصیب خوب اچھا کرے اور ان کے دل کی ہر دعا قبول کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے تو اس سے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، تو آپ میری اس انسٹا آئی ڈی یا کامنٹ سیکشن میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔